السلام علیکم ناظرین، اسلامک گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک ویڈیو لے کر کہ وہ عربی اور اصل الفاظ جو ہمارے ہاں اردو میں شامل ہیں، اور کسی بھی شاعر کو ان کے درست تلفظ جاننے کی بہت ضرورت ہے، بطور خاص جب وہ لفظ جو ہے وہ قوافی میں مستعمل ہو۔ جی ہاں، کیونکہ جب لفظ قافیے میں مستعمل ہوتا ہے تو پھر اس کی زیر زبر کا درست علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو اس لفظ کی درست زیر زبر کا علم نہیں ہوگا تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس لفظ کو غلط استعمال کر بیٹھیں گے، آپ کا قافیہ درست نہیں ہوگا، نتیجتاً وہ شعر جو ہے آپ کا غلط قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ ان الفاظ میں سے آج میں جس گروپ آف دا ورڈز کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں کسی ایک لفظ پر یعنی ایک لفظ پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ یہ گروپ آف دا ورڈز ہے۔ جی ہاں، تو وہ جو گروپ آف دا ورڈز ہے وہ ہے یہ ظالم، کامل، عامل، شامل، ٹھیک، اسی طرح سے عالم، یعنی فاعل کے وزن پر۔ جی ہاں، یعنی جو بھی فاعل کے وزن پر جو لفظ ہوتا ہے، تو اس میں یاد رکھیے گا کہ جو تیسرا حرف ہے، جی ہاں، اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب یہ ظالم کا لفظ ہے، ٹھیک، اب اس کو ظالم بھی بولتے ہیں، ٹھیک، اگر کسی نے اس کو لام پر زبر کے ساتھ ظالم باندھ دیا، جی ہاں، تو وہ تو غلط ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو اس کا درست لفظ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے عالم، جی ہاں، تو عالم کا بھی درست لفظ یاد رکھیے گا، لام کی زیر کے ساتھ ہے، عالم ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں اس لفظ کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ عالم کا مطلب ہے جاننے والا۔ جی ہاں، جبکہ یہاں ایک اور لفظ بھی ہے عالم۔ جی ہاں، لام پر زبر کے ساتھ بھی یہ لفظ موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ ایسا ہو، جیسے ظالم تو لفظ ہے لیکن ظالم کوئی لفظ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے شامل تو لفظ ہے لیکن شامل کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یاد رکھیے گا کہ عربی کے اندر ہمیں دونوں لفظ ملتے ہیں، عالم بھی ملتا ہے جس کا مطلب ہے جاننے والا، اور عالم بھی ملتا ہے۔ عالم کائنات کو کہتے ہیں، جس کی جمع جو ہے وہ عالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھ رہے ہیں عالمین تو نہیں ہے نا، عالمین ہے۔ جی ہاں، اور قرآن کریم کے اندر یہ دونوں لفظ مستعمل ہے، عالمین بھی مستعمل ہے، عالمین بھی مستعمل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور عالم کا مطلب ہے کائنات۔ جی ہاں، دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب، عالم ایک جہان، عالمین بہت سارے جہان۔ تو یہ اتنا فرق پڑتا ہے، اندازہ لگا لیں زیر اور زبر کے فرق سے۔ تو یہ جو گروپ آف دا ورڈز ہے یاد رکھیے گا، اس میں بالعموم جو ہے وہ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو جہاں بھی اس کو باندھیں، اگر قوافی کے اندر باندھیں، تو اگر آپ کا قافیہ جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہے تو یاد رکھیں وہاں فاعل کا وزن جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ نے کہیں عالم کو قافیہ باندھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اس کے مقابلے میں عالم کا جو ہے قافیہ وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ عالم یعنی لام کے نیچے زیر ہے، جبکہ عالم جو ہے لام کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے۔ ایک بڑی آپ کو استثناء کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو لفظ کافر ہے، جی ہاں، کافر کا بھی وہی وزن ہے، یعنی کہ فاعل، کفر کرنے والا۔ جی ہاں، لیکن یہ لفظ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ غلط العام اس کو کہیں آپ کہ بولا گیا ہوگا کہ کافر کافر اس کو کہنے لگے، حتیٰ کہ مرزا غالب جیسے شاعر نے جو ہے اپنے کلام میں اس کو کافر جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ ان کی مشہور غزل ہے کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں، یعنی وہاں وہ فے کے اوپر زبر بندھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ باقی جتنے اشعار ہیں ان کے قوافی کے اوپر اس مقام پر زبر ہے۔ مثلا اگر آپ پوری غزل سنیں یا غزل کے اکثر اشعار دیکھیں تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ مثلا غزل یہاں سے شروع ہوتی ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں،
یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اب دیکھا آپ نے کہ پر، پتھر، مقرر، ساغر، تو ان تمام الفاظ کا وزن جو ہے وہ مفعل ہے، یعنی فاعل ہے، آپ یوں کہہ لیں آپ اس کو، یعنی تیسرا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، جبکہ کافر کا لفظ ہے جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ اصل کے اندر یہ فاعل کے وزن پر ہے، یعنی کافر ہے، تو یہاں فے کے نیچے اصل کے اندر جو ہے وہ زیر ہے، لیکن غالب نے جو ہے اس کو وہ پتھر کے مقابل میں کافر یا مقرر کے مقابل میں کافر باندھا ہے، اور اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا غالب جیسے عظیم شاعر کو اور اتنے بڑے آدمی کو اتنی چھوٹی سی بات کا علم نہ ہو، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے ہمیں یہ قاعدہ دیا ہے کہ ایک لفظ جو ہے اگر معاشرے میں مروج اس طرح سے ہو جائے کہ ہر خاص و عام اس کو جو ہے وہ بولنے لگے، تو پھر اس لفظ کو بعین ہی آپ اردو ادب میں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ سے، غالب کے اس استعمال سے ہمیں ایک طرح سے یہ دلیل بھی ملتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اضافی چیز تھی، میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ کا فائدہ ہوا ہوگا اور کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی التماس کرتے ہوئے اور یہ کہ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔